نہ تو ذکر سننے والے کا جواب ہے۔ آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کی سماعتوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ آج کے بزم کے خصوصی خطیب اہل سنت، ادیب شہید، خطیب باکمال، عالم نبی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ مبارک ہوئی کا نایاب جاندار خطاب انشاءاللہ تعالی ہم سب سماعت کریں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے نبیب چمنستان رسالت حضرت افضال ابراہیم پوری صاحب اور بلبل باغ رضا حضرت شہباز رضا مہراج گنجوی اور دیگر علماء و شورا و خاک ائمہ تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ انہیں سماعت کریں گے۔ کہیں سے کسی بات کا اب اس پر انتظار نہیں کرنا ہے کسی کا، جن کو آپ نے مدعو کیا تھا وہ تمام حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ اب بس انتظار اس بات کا ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں یا ابھی اپنے گھروں پہ آرام کر رہے ہیں، میں ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، یہ سبحانی جہانگیر گنجوی بہت ہی ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہے آپ تشریف لے آئیں، یہ کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ جو جہاں بھی جس انداز میں بیٹھے ہیں ان سبھی حضرات سے گزارش ہے، جو حضرات مہمان ہیں، مہمان کی حیثیت سے آج کے جشن میں شامل ہیں، انہیں میں شامل حال کرتا ہوں اور ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں وہ حضرات بھی آ جائیں اور کم سے کم اس محفل ہوتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں 30 پارے موجود ہوتے ہیں۔ جس کتاب کے پہلے صفحے پر اس سے کھولنے سے پہلے آج کل لکھا جاتا ہے، آج کل لکھا ہی نہیں جاتا بلکہ وہ ناصب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہ مکمل قرآن، مکمل کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اتارا تھا، وہی کتاب آج ہمارے آپ کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے سینوں میں اگر وہ کتاب محفوظ ہو جاتی ہے تو اسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، اسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ آج اسی کا جشن ہے اور اس ماحول میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ گلاب و گل میں یہ نعمت بدل نہیں سکتی، گلاب و گل میں یہ نعمت بدل نہیں سکتی، دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی، اور تمہاری نسل بدل تو سکتی ہے خدا کی قسم، تمہاری نسل بدل تو سکتی ہے خدا کی قسم، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی۔ تمہاری نسل بدل تو سکتی ہے خدا کی قسم، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی۔ بدلنے کی بہت کوشش کی گئی مگر کہنے والے نے کہا کہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر میں بھارت کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر میں بھارت کا سلطان نہ بدلا جائے گا، اجمیر میں بھارت کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ نے بریانی مکمل طور پہ کھا لی ہے تو اب سبحانی کو آپ سبحانی کا استقبال کیجئے۔
बिरयानी खाने के बाद सुबहानी को आपको झेलना है, इसलिए आप सब कम से कम, अब इतनी ठंडी नहीं है कि एकदम ऐसा मुंह बांध के बैठे हैं, कम से कम बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एहसास हो, एहसास बेदार रखें, मुंह खोल के रखें, जब आपको अच्छा लगे तो कम से कम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां आप जैसी जरूरत महसूस समझे वहां कम से कम बोल दे, ताकि मुझे लगे कि मैं अपने लोगों में बैठा हुआ हूँ। हिंदुस्तान के ऐसे लोग बैठे हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना जानते हैं। ये वही लोग हैं जो दयारे हाफिज़ मिल्लत में रहते हैं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत से प्यार करने वाले हैं, जिन्हें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह बोलना भी आता है। आप सब बैठे देखें, लेकिन वही सुभान अल्लाह कहें जहाँ पे बोलना है। अब जहाँ पे नहीं बोलना वहाँ आपको खामोशी बैठना है। हुआ क्या, एक जलसे में मौलाना साहब ने कहा कि मैं फला जगह गया हुआ था, मेरा और मेरी गाड़ी का बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो गया। पूरा मजमा बोला सुभान अल्लाह। मौलाना साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि यही वजह है इस्लाम बहुत पीछे चला गया। गुस्से में उन्होंने कहा इस्लाम नाम का आदमी मजमे में सबसे पीछे बैठा हुआ था। उसने सोचा मौलाना साहब मुझे कह रहे हैं, बेचारा थोड़ा सा आगे चला जाए। ये बात में बात आती नहीं, मौलाना साहब वही जुमला, फला वजह से इस्लाम बहुत पीछे चला गया, वो बेचारा थोड़ा सा आगे चला आया। फिर बात आती रही, बेचारा थोड़ा करके आगे आता रहा, बिल्कुल आकर के मौलाना साहब के सामने बैठ गया। फिर मौलाना साहब ने जैसे ही कहना चाहा कि फला वजह से इस्लाम बहुत पीछे चला गया, वो आदमी खड़ा हो गया गुस्से में, कहा मौलाना साहब हम मजमे में सबसे पीछे बैठे हुए थे, अब क्या चाहते हैं हम आपकी कुर्सी पे आकर के बैठ जाए? तो आप सब बैठे हैं, थोड़ा सा इसका लिहाज करें। आप सब बैठे हैं, एक मरतबा पूरा मजमा अपने आका की मोहब्बत में एक हाथ उठाए दीवानों, इसलिए कि दीवानों मस्तानों, अगर नबी के नाम पे हाथ नहीं उठ सकता तो किसके नाम पे उठाएंगे? सब लोग हाथों उठा के नबी के नाम पे कहते या रसूलल्लाह। काफी अच्छे लोग हैं, और बेदारी के साथ कहते या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह। अब आप शेर देखें, ये जो जिक्र हो रहा है, खुदा की कसम जिक्र जो होता है, जिक्र सुनने वाले भी बेमिसाल होते हैं, जिक्र सुनाने वाले भी बेमिसाल होते हैं, जिक्र करने वाले भी बेमिसाल होते हैं, जिक्र कराने वाले भी बेमिसाल होते हैं। जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है। जब आपको अच्छा लगे चौथे मिसरे पे तो मुझे लगना चाहिए कि शेर अच्छा लग रहा है। जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम अच्छा है। जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम अच्छा है। और सारे दुनिया के बादशाहों से एक नबी का गुलाम अच्छा है। सारे दुनिया के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिक्र ये सुबह शाम, लगता है कुछ बिरयानी असर कर गई। जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम अच्छा है। सारे दुनिया के बादशाहों से एक नबी का गुलाम, एक नबी का गुलाम अच्छा है। सारे दुनिया के बादशाहों से एक नबी का गुलाम अच्छा है। अच्छा, ये मौलाना जमशेद साहब बहुत ही, ये गिरधरपुर है और इसको जी गिरधरपुर, इसको सजाया। और जिस तरीके से मैं आज के तकरीबन 5-6 साल पहले गालिबन में आया था, तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि
وہی ہے ادھر. جب میں آیا تھا تو شاید یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, مدرسہ ہو یا مسجد ہو جو حالت تھی, لیکن جب میں آج دیکھا تو میں نے کہا خدا کی قسم مولانا جمشید صاحب قبلہ آپ کی محنت رنگ لائی, آپ کامیاب ہو گئے, آپ کامیاب ہو گئے, آپ کا نام کامیاب شخص میں ہوگا, اور اس سے بھی کامیاب جہاں کے وہ شخص ہیں وہ اراکین کمیٹی کے لوگ ہیں, اس گاؤں کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں. اس طریقے سے آپ چلتے رہیں گے تو خدا کی قسم یہ دلدر پور بہت دور تک جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب میں دو شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت عاصم صاحب بیٹھے ہوئے ان کی نعت پاک, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر نعت پاک, اس کے بعد ایک دور نعت پاک کا جناب افضال ابراہیم پوری, جناب شہباز اعظمی صاحب اور دیگر مداحان رسول بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے نعت رسول سماعت کریں گے. میں شعر حاضر کر رہا ہوں کہ محبوب خدا, تھوڑا سا آپ قیس کریں کہ محبوب خدا سیدو سرور کے برابر, محبوب خدا سیدو سرور کے برابر, ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر, لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر, لاکھوں ہے نعرے تکبیر, نعرے رسالت. دیکھیے یہاں کے مدرسہ بنانے میں, یہاں کے لوگوں کو سجانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جناب افضال ابراہیم پوری صاحب. تو یہ حق ہے ان کا کہ جب یہ آئے تو کم سے کم ان کا استقبال ہونا چاہیے. شعر میں حاضر کر رہا ہوں جناب افضال صاحب کی دعا لے کر کے محبوب خدا سید و سرور کے برابر, لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر, اور لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر, لاکھوں ہے زمانے میں, لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر, پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر, پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. اور بجلی ہے جہاں, اس شعر میں انشاءاللہ ایک شخص بولے گا, بجلی ہے جہاں سرور عالم کی چٹائی, دنیا میں کوئی گھر نہیں اس گھر کے برابر. بجلی ہے جہاں سرور عالم کی چٹائی, بجلی ہے جہاں سرور عالم کی چٹائی, دنیا میں کوئی گھر نہیں, دنیا میں کوئی گھر نہیں اس گھر کے برابر, دنیا میں کوئی گھر نہیں اس گھر کے برابر. حضرات میں چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ وقت میں نہ لوں, جو آنے والے مداح رسول ہیں, جو آنے والے خطبہ اعظام ہیں, اور جو مہمان حضرات آئے ہیں وہ زیادہ وقت لے تو بہتر رہے گا. میں بہت ہی ادب کے ساتھ آئیے حضرت عاصم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں, آقا کے حضور خطیہ نعت پیش فرمائیں. بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں حضور حافظ ملت کا فیضان زندہ باد, نعرے تکبیر. تب سے نعرے کا جواب دے دیا کریں, کم سے کم نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن دستار بندی, فیضان حضور حافظ ملت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. کافی ہے, اب ان 4 مصروں سے مولانا جمشید صاحب سے اللہ, عبد القادر برکاتی صاحب سے اللہ, جناب افضال ابراہیم پوری صاحب سے اللہ, جناب عاصم صاحب سب کی دعا لے کر کے کہ کافی ہے مومنوں کو نسبت رسول کی, کافی ہے مومنوں کو نسبت رسول کی. ہم ہیں رسول پاک کے اور جنت رسول کی, ہم ہیں رسول پاک کے اور جنت رسول کی. ان یزیدیوں سے کہہ دو میدان حشر میں, ان یزیدیوں سے کہہ دو میدان حشر میں سبحانی چلے گی صرف حکومت رسول کی.